अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक्सक्यूज़ मी, एक बात कहूँ, आप बहुत प्यारी हैं। सागर ने अदीबा से कहा और अदीबा ने चौंकते हुए कहा, हम एक दूसरे को जानते हैं। सागर ने कहा, जानने में वक्त ही कितना लगता है। मेरा नाम सागर है, मैं इंजीनियर हूँ। और आप? अदीबा ने उसीले लहजे में कहा, अरे पागल हो क्या? किसी भी लड़के से मिलोगे और ऐसे बोलना शुरू कर दोगे क्या? अदीबा ने मुंह बनाते हुए कहा, अरे जाओ पागल आदमी। सागर ने कहा, आप बहुत हॉट हैं। अदीबा ने सागर के मुंह पर थप्पड़ मारा। थप्पड़ इतना ज़ोर का था कि सागर को दिन में चांद तारे सब नज़र आ गए। सागर के चेहरे पे उंगलियों के निशान बन गए। वहाँ बस स्टॉप पे दो लड़कियाँ पास खड़ी थीं, वो भी सागर को बुरा भला कहने लगी। सागर ने गुस्से में बोला, हेलो मैडम, आप लोग कौन होती हैं हमारे मामले में बात करने वाली? इन लड़कियों ने कहा, आप किसी किसी लड़की को यूं पब्लिक प्लेस पे छेड़ सकते हैं? सागर ने मुस्कुराते हुए कहा, तो तुमको छेड़ूं? क्या तुमको लाइन करवाऊं? यहाँ से जाओ, ये हमारा ऑफिस का मामला है। सागर ने अपना नंबर लिखकर अदीबा को दिया, ये मेरा नंबर है, मुझे कॉल करना। अदीबा ने गुस्से में उसका नंबर पकड़ा और फाड़ कर फेंक दिया। सागर चला गया वहाँ से। अदीबा बहुत परेशान थी। सागर की वजह से पहली बार किसी लड़के ने यूँ अदीबा के साथ बदतमीज़ी की थी। अदीबा दूसरे दिन फिर से वहाँ आई थी। जनाब, सागर भी आ गया। अदीबा देखकर डर सी गई। सागर ने कहा, आपने मेरा नंबर फाड़ दिया था, ये ले आज नंबर, प्लीज़ आज ना फेंकना मेरा नंबर। अदीबा ने नंबर पकड़ लिया। सागर दूर खड़ा होकर अदीबा को देख रहा था। अदीबा बस में सवार हुई और चली गई। सागर घर आया। उसको यकीन था अदीबा ज़रूर कॉल करेगी। रात के 12 बज रहे थे। मोबाइल की घंटी बजी। सागर ने फ़ोन उठाया। सामने से अदीबा बोल रही थी, बोलो क्यों मेरे पीछे पड़े हो? सागर ने लंबी सांस ली। मैं सदके जाऊँ, मुझे यकीन था तुम कॉल करोगी। अदीबा ने कहा, बताओ क्या चाहते हो मुझसे? सागर ने कहा, तुमको चाहता हूँ। अदीबा नर्म लहजे में, शर्म आती नहीं तुम मर्दों को? माँ बहन नहीं है घर में क्या? सागर ने कहा, अदीबा बात तो साफ सी है, चाहे मुझे गाली दो चाहे मेरी जान ले लो, तुमको हासिल करके रहूँगा। बस अदीबा ने कॉल काट दी। सागर ने मोबाइल चूमा, मुस्कराने लगा। अदीबा बहुत खूबसूरत थी। नीली सी बड़ी बड़ी आँखें, चॉकलेटी सा रंग, नक्श ऐसे थे कि देखने वाला दीवाना हो जाता। आंखों की मस्तियाँ यूँ थीं कि हर निगाह में लाने वाला दिल हार जाता। अदीबा सागर के बारे में सोच रही थी। आ गया एक मर्द जिस्म से खेलने के लिए। सागर ने मैसेज किया, है स्वीट हार्ट क्या कर रही हो? अदीबा ने मैसेज देखा लेकिन रिप्लाई न दिया। अदीबा का दिल चाहा पुलिस को उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दे, लेकिन फिर कुछ सोच कर खामोश रही। रात को सागर ने कॉल की, हेलो मैडम, नाम तो बताओ अपना। अदीबा ने कहा, नाम जानकर क्या करोगे? सागर ने कहा, नाम जानकर अपने दिल से कहूँगा। आज बात धड़कने की वजह सिर्फ ये नाम है। अदीबा ने कहा, डायलॉग अच्छे बना लेते हो। सागर ने कहा, दिल से कह रहा हूँ, आपको डायलॉग लग रहे हैं। अदीबा ने कहा, अच्छा मेरा नाम अदीबा है। सागर ने ठंडी आँख भरी, अदीबा कितना खूबसूरत नाम है, अदीबा। आज के बाद मेरे दिल की धक धक सिर्फ अदीबा के नाम से धड़केगी। अदीबा ने कहा, बहुत फिल्मी किस्म को बेशर्म से होने के साथ साथ। सागर ने कहा, आपके लिए सब कुछ हूँ। अदीबा ने कहा, क्या चाहते हो मुझसे? सागर ने कहा, आपसे आपका दिल चाहता हूँ। आपकी आँखें, आपके होंठ, आपके प्यार से हाथ, आपको सीने से लगाना चाहता हूँ। अदीबा ने कहा, मतलब मेरा जिस्म चाहिए। सागर ने कहा, जिस्म के बिना तो सब कुछ अधूरा है ना। अदीबा ने कहा, मैं कॉल बंद कर रही हूँ। सागर ने कहा, कल 12 बजे मुझे मिल सकती हो क्या, पास वाले होटल पे? अदीबा ने कहा, मैं नहीं आऊँगी। सागर ने कहा, मैं इंतज़ार करूँगा। दूसरे दिन सागर होटल में एक टेबल पे बैठा सांप वाली गेम खेल रहा था। अदीबा ने देखा सागर मोबाइल में मसरूफ़ है। पास आकर खड़ी हो गई। सागर की नज़र उठी, सामने अदीबा थी। सागर मुस्कुराने लगा, है रुबा, मैं कुर्बान जाऊँ, इतनी खूबसूरत, बिल्कुल परी लग रही है। सागर ने उठकर कुर्सी पर बैठने का कहा। अदीबा ने कहा, मैं नहीं आना चाहती थी, मैं कभी यूँ किसी अजनबी से मिल नहीं सकती, लेकिन मैं आज ऑफिस में कुछ फ्री थी इसलिए आ गई। सागर ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी जान, मेरी मोहब्बत में ताकत ही बहुत है। अदीबा ने कहा, सॉरी, फिर से बोलो, क्या कहा? सागर ने कहा, प्यार में ताकत बहुत होती है। इससे पहले क्या कहा? सागर ने कहा, मेरी जान। अदीबा ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं जान कब से हो गई? सागर ने कहा, जब से मैंने तुमको देखा है। अदीबा ने सख्त लहजे में कहा, जानती हो, तुम लड़कों को प्यार करते हो, फिर जिस्म से खेलते हो, अपनी हवस पूरी करते हो, फिर रोता छोड़ जाते हो। सागर ने कहा, अदीबा मेरे हाथ में अपना हाथ दे दो। अदीबा, सागर कभी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ेगा। अदीबा ने कहा, बस बातें हैं ये सब।
ساغر نے کہا ادیبہ ہاں میرا لہجہ تھوڑا سا برا ہے لیکن میں بندہ برا نہیں ہوں۔ ادیبہ نے کہا ساغر چلو وقت آنے پہ پتہ چلے گا، لیکن میں یوں دوبارہ ملنے نہیں آؤں گی۔ ساغر نے 2 چائے آرڈر کی، دونوں چائے پینے لگے۔ ادیبہ نے کہا اچھا بتاؤ مجھ سے پہلے کتنی لڑکیوں کو یوں چائے پلا چکے ہو؟ ساغر نے کہا اگر میں تمہارے علاوہ کسی اور کو چائے پلا چکا ہوتا تو یوں آج تمہارے پاس نہ ہوتا۔ ادیبہ نے آدھا کپ چائے پی، باقی چھوڑ دی۔ ساغر نے ادیبہ کا کپ پکڑا، کپ پہ ادیبہ کی لپسٹک لگی ہوئی تھی۔ ساغر نے ہونٹوں کے اس نشان پہ اپنے ہونٹ رکھے اور وہ ہاف چائے پینے لگا۔ ادیبہ دیکھ رہی تھی ساغر نہ چائے پیتے ہوئے بھی ایک لمبی سانس لی۔ تمہارے آدھی چائے، ادیبہ نے کہا ساغر قسم سے بہت برے ہو تم۔ ادیبہ جانے کے لیے اٹھی، ساغر نے ادیبہ کا ہاتھ پکڑا، ادیبہ آئی لو یو۔ ادیبہ نے مڑ کر دیکھا، ساغر کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی۔ ادیبہ نے انگوٹھی پکڑی، مسکراتے ہوئے کہنے لگی یہ پہلی سیڑھی ہے مجھے امپریس کرنے کی۔ تمہاری؟ ساغر نے کہا کچھ یوں ہی سمجھ لو۔ ادیبہ انگوٹھی پکڑ کر پہنتے ہوئے بولی دیکھتے ہیں یہ کھیل کب تک کھیلتے ہو تم۔ ساغر نے ہوا میں کس کی، پھر مسکراتے ہوئے بولا ادیبہ ساغر کوئی بے غیرت مرد نہیں ہے، اگر تمہارے ہونٹ چوموں گا تو یقین رکھو تمہاری آنکھ کا آنسو بھی نہیں بنوں گا۔ ادیبہ چلی گئی۔ ساغر آیا، وہ خیالوں میں گھر پہ گم تھا۔ ادیبہ کے دوست آ گئے، ارے ساغر سنا ایک لونڈی پھنسائی ہے تو نے؟ وہ لالا بتا رہا تھا وہ لونڈی بہت خوبصورت ہے۔ ساغر نے کہا پہلے اس کا نام عزت سے لو، وہ لونڈی نہیں ہے بھابھی ہے تم لوگوں کی۔ ایک دوست نے کہا ارے چھوڑ یار بھابھی بنانی ہے۔ ساغر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا زبان کھینچ لوں گا اگر میری زندگی کے بارے میں کچھ کہا تو۔ دوست سمجھ گئے ساغر دل پہ لگا بیٹھا ہے، اب اس بار ساغر سچی محبت میں گرفتار ہو چکا ہے۔ ساغر نے موبائل نکالا، ادیبہ کو کال کی، ادیبہ کا نمبر بند تھا۔ ساغر چلتا ہوا جا رہا تھا، ساتھ گنگنا رہا تھا میرا ہمسفر بس ایک تو نہیں دوسرا کوئی اور ہے۔ گھر پہنچا، آنکھوں میں ایک عجیب سی خوشی تھی۔ اپنے کمرے میں گیا، اس کو ادیبہ کی آنکھیں ستانے لگیں۔ ادیبہ میری جان فون اٹھاؤ نا، تمہاری آواز سننا چاہتا ہوں۔ رات گزر گئی، ادیبہ کا نمبر بند تھا۔ ساغر اب پریشان ہو گیا۔ صبح بس اسٹاپ پہ گیا لیکن ادیبہ نہیں آئی۔ ساغر کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ادیبہ کہاں ہو تم؟ آئی مس یو یار، اتنے میں فون کی گھنٹی بجی، ادیبہ کا فون تھا۔ ساغر نے کال ریسیو کرتے ہی ادیبہ حد ہو گئی، تمہاری کل رات سے نمبر بند تھا، تمہارا میری جان نکل جاتی۔ ادیبہ نے کہا آرام سے۔ ساغر میں کہیں نہیں گئی، یہی ہوں، میرا موبائل خراب ہو گیا تھا، ابھی ریپیئر کروایا ہے۔ ساغر نے کہا مجھے تم سے ملنا ہے ابھی اسی وقت۔ ادیبہ نے کہا نہیں مل سکتی۔ ساغر نے کہا ادیبہ وہ مجھے نہیں پتہ، ملنا ہے تو بس ملنا ہے۔ ادیبہ نے کہا میں سب میں ہوں، نہیں مل سکتی۔ ساغر نے کہا گھر میں سب ہیں تو کیا ہوا؟ ادیبہ نے کہا پاگل ہو کیا، صبر کرو، کل آؤں گی، مل لینا۔ ساغر نے دوست کی گیسٹ ہاؤس پہ ملنے کے لیے بلایا، ساتھ ادیبہ کی دوست بھی تھی۔ ادیبہ کی دوست گھبرا رہی تھی، ادیبہ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ادیبہ نے کہا ڈرو نہیں، مجھے یقین ہے ساغر پہ۔ سامنے ساغر کھڑا تھا۔ ساغر نے ادیبہ کو دیکھتے ہی سینے سے لگا لیا، آئی مس یو میری جان، آئی مس یو ویری مچ۔ ادیبہ نے کہا ساغر اتنی بھی بے چینی کیوں؟ بھلا ساغر نے ادیبہ کا ہاتھ پکڑا، کمرے میں لے گیا۔ کمرے میں پھولوں کی خوشبو مہک رہی تھی، بیڈ پہ پھول بکھرے پڑے تھے۔ ادیبہ کے پوچھا ساغر ارادے کیا ہیں؟ ساغر نے دونوں ہاتھ پکڑے، بیڈ پہ بٹھایا، ادیبہ کو ادیبہ کے ہونٹ پہ ہونٹ رکھے۔ ادیبہ آج مجھے بہت پیار آ رہا ہے تم پہ۔ ادیبہ نے کہا ساغر یہ غلط ہے۔ ساغر نے ادیبہ کی گردن چومتے ہوئے کہا ادیبہ کچھ بھی غلط نہیں ہے، محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے۔ ادیبہ نے کہا لیکن ساغر میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ ساغر نے ادیبہ کی کمر پہ ہاتھ رکھا، اپنے سینے سے لگایا، مسکراتے ہوئے کہنے لگا ادیبہ غلط تو میں بھی نہیں ہوں۔ ادیبہ نے کہا ساغر
میں شرمندہ ہوں کہ میں نے تم جیسے لڑکے پہ یقین کیا، مجھے لگا تھا تم ایسے نہیں ہوگے۔ ساغر نے کہا اب اس میں یقین کہاں سے آ گیا؟ ادیبہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ساغر چھوڑ دو مجھے۔ ساغر مسکراتے ہوئے کہنے لگا ادیبہ رو رہی ہو؟ ساغر اپنی شرٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے کہنے لگا ادیبہ کیا ہوا؟ ادیبہ نے کہا ساغر خوش ہو گئے؟ خوش ہونا اب مل گیا جو تمہیں چاہیے تھا۔ اب مجھے چھوڑ کر کب جاؤ گے؟ کب مجبوریوں کے بہانے بناؤ گے؟ کب مجھے بلاک کرو گے؟ ادیبہ کا سانس بند ہونے لگا۔ ادیبہ خاموش ہو گئی۔ ساغر نے کہا ادیبہ گھر جاؤ، اس کے بعد ہم نہیں ملیں گے۔ ادیبہ رو رہی تھی۔ ساغر میں تم پہ یقین کر کے پچھتا رہی ہوں۔ ادیبہ کی آنکھوں کا آغا جل اس کے رخسار پر نشان چھوڑ گیا تھا۔ دوپٹہ سیدھی کرتی ہوئی ادیبہ روتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ ساغر دل چاہتا ہے خود کو ختم کر لوں۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتے جا رہی تھی اور ساتھ دوست بھی تھی۔ ادیبہ کی دل چاہ رہا تھا خودکشی کر لے۔ ادیبہ گھر پہنچی۔ ادیبہ کے باپ نے کہا کہاں تھی؟ آج آفس سے لیٹ آئی ہو؟ تمہارے آفس کال کی تو انہوں نے کہا تم 12 بجے کی چلی گئی ہو۔ ادیبہ نے کہا وہ بابا دوست کی منگنی تھی، آج وہاں تھی۔ باپ نے کہا تمہارا رشتہ پکا کر دیا ہے میں نے، اب بس میں چاہتا ہوں تمہاری شادی ہو جائے جلد سے جلد۔ ادیبہ نے کوئی سوال نہیں کیا، لڑکا کیسا ہے، کیا کرتا ہے؟ وہ ہاں میں سر ہلا کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ساغر ساغر بہت کتے ہو تم، ادیبہ نے ساغر کو کال کرتے ہوئے کہنے لگی۔ کیوں ساغر ایسا کیوں کیا تم نے؟ میں مانتی تھی تم میرے جسم کے ساتھ کھیلو گے، پھر بھی میں نہ جانے کیسے تمہاری باتوں میں آ گئی۔ ساغر خدا برباد کرے گا تم کو، ہوس پرست ہو تم۔ ادیبہ جیسے اپنی ہی نظروں میں گر گئی ہو، اتنی جلدی سب کچھ کیسے ہو گیا؟ اس کا ملنا، اس کی باتوں کا جادو مجھ پہ کیسے چل گیا؟ دن گزرتے گئے، ہر سانس کے ساتھ ادیبہ ساغر کو بددعا دیتی تھی۔ آج بارات تھی، ادیبہ کی شادی تھی۔ ادیبہ کا دل مر چکا تھا، اس کو کوئی خوشی یا خواہش نہیں تھی کسی سے نکاح کی۔ کون ہے کیا ہے اب ادیبہ کو کچھ فرق نہیں پڑتا تھا۔ بارات دروازے پہ آ گئی۔ ادیبہ نے ساغر کو فون کیا، ساغر نے نمبر بند کر دیا۔ ادیبہ نے کہا کتے کمینے، دیکھنا کتے کی موت آئے گی تمہیں۔ نکاح کا وقت ہوا۔ جب نکاح خواہ نے ادیبہ سے پوچھا کیا آپ کو ساغر ولد ارشاد خان سے نکاح قبول ہے؟ جب ساغر کا نام سنا ادیبہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ساغر؟ ادیبہ نے جلدی سے شناختی کارڈ دیکھا، نکاح خواہ سے لے کر وہ ساغر ہی تھا۔ ادیبہ نے بولا میں نکاح نہیں کروں گی۔ سب حیران ہو گئے کیا ہوا؟ ادیبہ نے کہا بس میں نکاح نہیں کروں گی۔ ساغر کو پتہ چلا، وہ کمرے میں آیا، سامنے ادیبہ بیٹھی ہوئی تھی۔ ساغر نے مسکراتے ہوئے پوچھا کیا ہوا ادیبہ، نکاح سے انکار کیوں؟ ادیبہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ساغر پہلے مجھے اتنا رلاتے ہو، پھر مجھے یوں بنا بتائے شادی کرتے ہو، جانتے بھی ہو ایک ایک پل میرا کتنا مشکل گزرا۔ میں رات بھر روتی تھی، میں پاگل ہو گئی تھی ساغر۔ ساغر نے ادیبہ کا ماتھے پر پیار سے کہنے لگا ادیبہ تم کو کہا تھا ساغر بے غیرت مرد نہیں ہے جو کسی لڑکی کے جسم سے جذبات سے کھیل کر روتا ہوا چھوڑ جائے گا۔ ادیبہ میں نے تم کو ستایا نا، تو شادی کے بعد زندگی بھر میں اپنی سانسیں تمہارے پیروں کے صدقے وار دوں گا۔ میں اپنی ادیبہ کو یوں بھلا چھوڑ سکتا تھا کیا؟
ادیبہ، وہ مرد ایک کتے سے بھی زیادہ گرے ہوئے ہوتے ہیں جو محبت کے نام پہ کسی سے کھیل کر چھوڑ جاتے ہیں۔ ادیبہ کی نگاہیں آج ساغر کو یوں محبت بھری باتیں کرتے ہوئے دیکھ رہی تھیں۔ ادیبہ نے 3 بار کہا، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ ہر طرف مبارکباد دی جا رہی تھی۔ یوں محبت اپنی منزل کو پہنچ گئی۔ اتنا کہے گا رائٹر، کسی لڑکی کی اگر لپسٹک سے کھیلتے ہو نا تو اس کا ہاتھ تھام کر اس کو اپنی ہمسفر بنانے کا بھی حوصلہ رکھو۔ ویڈیو اگر لائک کریں، شیئر کریں تو سبسکرائب بھی چینل کو ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔